السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الأہلة قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں خاص طور پر بیان فرمائی ہیں، جس میں سے ایک بات کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھواڑے سے آؤ، پیچھے کی طرف سے آؤ، یہ نیکی نہیں ہے. گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے سامنے سے، جہاں سے آدمی داخل ہوتا ہے نکلتا ہے، وہیں سے داخل ہونا چاہیے، نکلنا چاہیے. لیکن چونکہ عربوں کے ہاں جو بہت ساری بدعتیں یا بہت سارے رسم و رواج موجود تھے، اسی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنی منمانی، اپنی خواہشات نفسانی کے تحت، ہوس کے مطابق انہوں نے یہ بھی بدعت ایجاد کر رکھی تھی. وہ بدعت یہ تھی کہ جب وہ حج کے سفر سے واپس آتے تھے، خاص طور پر حج کے سفر سے، روایتیں کئی ایک ہیں اور بھی دیگر اسفار کے سلسلے میں بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن معروف جو بات ہے وہ حج سے متعلق ہے کہ جب یہ حج سے واپس آتے تھے تو پھر سامنے کے دروازے سے نہیں آتے تھے. ظاہر ہے کہ دروازہ پیچھے نہیں تھا، ایک ہی طرف دروازہ ہوا کرتا تھا، لیکن وہ پیچھے سے آتے تھے، یعنی گھر کے پچھواڑے سے آتے تھے، دیواریں پھلانگ کر کے آتے تھے، داخل ہوتے تھے، اور وہ اس چیز کو نیکی سمجھتے تھے. اقرب الی البر، اس چیز کو بہت زیادہ نیکی سے قریب ترین کام سمجھتے. اب آپ سوچئے کہ اسی کا نام تو بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی عطا پتہ نہ ہو، اور اسے آدمی اپنی من کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، خواہشات کے مطابق اس کو نیکی سمجھ لے، اور نیکی سمجھ کے کوئی طریقہ ایجاد کر لے اور اس کے مطابق وہ عمل کرے، اسی کا نام بدعت ہے. تو بہرحال عربوں نے بہت ساری بدعت ایجاد کر رکھی تھی زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دین میں. ورنہ آپ سوچیں گے یا کوئی کہہ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے وہ کون سی بدعت تھی اور کیسے اسے بدعت کہا جا سکتا ہے. دراصل اسلام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، لیکن اسلام تو موجود ہی ہے نا. اسلام کا دو اطلاق، ایک اطلاق خصوصی ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم سے اس کی شروعات ہے، اور عمومی طور پر اسلام اس وقت سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا ہے. اس کے پہلے سے دنیا میں اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، صرف اسی کی عبادت کرنا، صرف اسی کا کہا ماننا، اپنی نفس، اپنی خواہشات، اپنی اپنی ہوا کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی سر کو جھکا دینا، جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے اس کا فیصلہ ہے، جیسے اس کی شریعت، اس کے مطابق چلنے کا نام اسلام. تو اسلام عمومی طور پر بالکل آغاز سے ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے اسلام ہے. اور پھر اسلام خصوصی طور پر اسلام کے نام سے ایک دین، یہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اور قرآن کریم سے ہے. تو اس اعتبار، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اور پھر ان کی نسل میں آپ کو جگہ جگہ کیا ملے گا؟ اسلام. حل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہو؟ یعنی کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جھکنے والے ہو، کی شریعت کے مطابق چلنے والے ہو؟ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا رسولوں سے، نبیوں سے، اسلموا، ہمارا نبی جب آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اس کی بات کو تسلیم کرو گے، اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی امتوں کو یہ
وصیت کر کے جاؤ گے کہ مستقبل میں اخیر میں ایک نبی اور ایک رسول آنے والا ہے. جب وہ رسول آئے گا تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی تابعداری کرو, اس کے حکم پر کے مطابق عمل کرو, کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کی تعلیم دینے والا ہوگا. اس لیے اسلام کا دو اطلاق ہے. یہ عمومی اطلاق شروع سے ہے اور خصوصی اطلاق اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہے, آپ کی بعثت سے. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جو خالص توحید کا دین تھا, خالص اطاعت کا دین تھا, خالص استسلام کا دین تھا, اس کے اندر انہوں نے بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی تھی اور سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری بدعتیں لکھی ہوئی ہیں جنہیں عربوں نے ایجاد کر لیا تھا. بہرحال اب اس چیز کو انہوں نے نیکی سمجھ رکھا تھا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کئی ایک روایتیں ہیں, جس میں سے 2 روایتیں صحیح بخاری کے اندر ہیں اور دیگر کئی ایک روایتیں ہیں جو دیگر کتابوں کے اندر ہیں, اور ایسے ہی بعض تابعین مفسرین کے اقوال ہیں, ان کی تفسیرات ہیں. مثال کے طور پر نمبر 1 صحیح بخاری کی روایت میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہمارے بارے میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربوں کے بارے میں خاص طور پر کہتے ہیں کہ بعض انصار کے بارے میں بھی یہ آیت کریمہ اتری ہے. ہوتا یہ تھا کہ لوگوں نے یہ طریقہ بنا رکھا تھا کہ جب یہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے, احرم یعنی حج کا احرام باندھتے تھے اور حج کرنے کے لیے جاتے تھے, اور جب وہاں سے واپس آتے تھے تو یہ سامنے کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے تھے. یہ عام طور پر لوگوں نے معمول بنا رکھا تھا اور یہ بہت زمانے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. ہوا یہ کہ ایک شخص نے پتہ نہیں کیا سوچا اور یہ جرأت کیا کہ وہ سامنے سے چلا آئے اور وہ اس بدعت سے بچتے ہوئے وہ سامنے کے دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا. تو اب چونکہ بدعت ایجاد کر رکھی تھی اور برسوں سے یہی کام چلتا تھا, تو لوگوں نے اسے کوسنا شروع کیا, ڈانٹنا شروع کیا, عار دلایا کہ ارے تم نے ایسا کام شروع کر دیا, ایسا کیسے تم نے کر دیا, پیچھے سے آنا چاہیے تھا, تم آگے سے کیوں آگے. لوگوں نے عار دلایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, اتاری, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها, یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہو, بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم سامنے سے داخل ہو. نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. یہ دروازے کے پیچھے سے تم گھر کے پچھواڑے سے گھر میں آنا چاہتے ہو, دیواریں پلانگ کر کے آتے ہو, باؤنڈری کو یا چہار دیواری کو کود کر کے اندر آتے ہو اور سمجھتے ہو کہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے, اور تم نے برسوں سے اس چیز کو اپنے دین میں اپنے دھرم میں شامل کر رکھا ہے اور سمجھتے ہو کہ نیکی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم پچھواڑے سے داخل ہو, بلکہ نیکی من اتقا, بر یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے, یہ ہے نیکی اور یہ ہے تقوی. اس لیے تم پیچھے سے نہ ہو بلکہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں گھروں کے دروازے سے داخل ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری. صحیح بخاری ہی کی دوسری روایت کے اندر اسی معنی کی بات بیان کی گئی ہے, یہی معنی اس کے اندر بھی شامل ہے, اور یہی بات بیان کی گئی ہے کہ یہ بات انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و یہ لوگ پچھواڑے سے آتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ تم پیچھے داخل ہوتے ہو. ایسے ہی طبرانی کی ایک روایت کے اندر بھی اسی سے متعلق باتیں موجود ہیں. فرق یہ ہے کہ ان روایتوں کے اندر, ان 2 روایتوں کے اندر تو حج کا تذکرہ ہے کہ حج سے واپس آتے تھے تو یہ ایسا کرتے تھے. اس کے علاوہ حضرت ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے دیگر تابعین سے 2-3 روایتیں مروی ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگ کسی بھی کام کے لیے سفر کرتے تھے, یعنی کسی بھی کام کرنے کے لیے سفر کرنا ہوتا تھا اور سفر کے لیے نکل جاتے تھے, اور کچھ ہی دور جانے کے بعد انہیں ایسا لگتا تھا کہ واپس آنا پڑے گا, یعنی کسی وجہ سے وہ اگر واپس آنا چاہتے تھے تو وہ سامنے سے داخل نہیں ہوتے تھے. یعنی اگر سفر کے لیے چلے گئے اور پورا سفر مقصد اور ساری ضروریات مکمل کر کے واپس آتے تھے تب تو گھر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے, لیکن اگر کسی وجہ سے بیچ سے درمیان سے لوٹنا پڑتا تھا تو درمیان سے لوٹنے کے بعد وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے تھے اور پھلانگ کر کے کود کر کے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ایسے ہی ایک تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے حضرات تابعین کی تفسیر کے اندر کہ جب عرب کے لوگ
تہواروں کی مناسبت ہوتی تھی، عید کی مناسبت ہوتی تھی، تو عید کی مناسبت پر یہ جاتے تھے، یعنی عید کا مطلب جو اس زمانے میں میلہ اور اس طریقے سے رنگ رلیاں یا ایسے ہی مثال کے طور پر ناچ اور گانے وغیرہ، اس زمانے میں جو عید کا تہوار تصور ہوتا تھا، اس طرح کے کاموں کے لیے جب وہ نکلتے تھے تو نکل جاتے تھے، دروازے سے نکلتے تھے، لیکن جب واپس آتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، سامنے جو دروازہ ہے اصل وہاں سے داخل نہیں ہونا چاہیے بلکہ پیچھے سے داخل ہونا چاہیے، اور وہ اسے نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ تو یہ دو تین چار باتیں بیان کی گئی ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ لوگ کس طرح سے سامنے کے دروازے سے جو اصل دروازہ ہے وہاں سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے سے داخل ہوتے تھے، اور اسے سمجھتے تھے کہ اقرب الی البر، یہ نیکی اور تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ ساری چیزیں بدعت ہیں اور اس کا نیکی سے، بر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولیکن البر من اتقى، بڑی صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بر اور نیکی جو ہے یہ تقوی کا نام ہے۔ ہر وہ کام جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلا جائے، اس کے کہے ہوئے کو مانا جائے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ ہے اصل میں تقوی۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو طریقے تم نے بنا رکھے ہیں اپنی طرف سے اور اسے نیکی سمجھ رکھا ہے، ثواب کا کام، اجر کا کام سمجھ رکھا ہے، یہ نیکی کا کام نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ آگے آپ دیکھیے آیت کریمہ کا اختتام جو ہے، یہ اختتام بہت معنی رکھتا ہے، اختتام بہت ہی زیادہ معنی رکھتا ہے، کیونکہ اختتام اس سے پہلے والے مضمون کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کریمہ میں تقوی کا حکم دیا گیا، ولیکن البر من اتقى، اور اللہ فرماتا ہے اخیر میں واتقوا اللہ، اے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اصول ہے میرے بھائی، قاعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے۔ کیا؟ کامیابی، فلاح، کامرانی تقوی سے جڑی ہوئی۔ کامیابی تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کامیابی ہم چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کریں، تقوی ہی کامیابی کا راستہ ہے، تقوی ہی ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ اور پھر آیت کریمہ میں بدعت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بدعت ایجاد کر لی تھی اپنی طرف سے، ایک منمانی طریقہ، اور اسے ثواب کا سمجھ رکھا تھا۔ یہ بدعت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، یعنی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدعتوں سے، اپنی منمانی خواہشات پر نہ چلو، اپنی ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات جو اللہ کی کتاب میں اتری ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں اسی پر چلو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لعل، ایسی جگہوں پر جہاں جہاں لعل آیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہاں لعل جو ہے یہ شبہے کے معنی میں نہیں ہے، شاید کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یقین کے معنی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز ہے لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، اس کا معنی یہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کو معلق کر دیا ہے، کامیابی کو منحصر کر دیا ہے کس چیز پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی پر۔ یہ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامیابی کا راستہ ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں ہمیں یہ چیز ملے گی، بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ چیز ملے گی میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے اللہ کی کتاب کے اندر، اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہے۔ اور اگر امت کے سلف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی سیرت کا مطالعہ اگر ہم کریں تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آئے گی کہ انہوں نے اسی راستے کو، اسی تقوی کے راستے کو کامیابی کے لیے ہمیشہ اختیار کیا۔
وہ سب کچھ برداشت کر لیتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وصیت پر عمل کریں، اس وصیت پر عمل کریں کہ تقوی اختیار کریں، اپنی منمانی، اپنی ہوس کے مطابق، اپنی خواہشات نفسانی کی غلامی کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو نیکی اور ثواب کا نہ سمجھ لیں. میرے بھائی، یہ بہت بڑا اصول ہے، اور خاص طور پر بدعت کے حوالے سے، بدعتیوں کے حوالے سے یہ آیت کریمہ اور یہ انصاریوں کا آغاز اسلام میں جب یہ ان کی جو بدعت کی چل رہی تھی اس سے منع کیا گیا. یہ سارا پس منظر سبق دیتا ہے، یہ سارا پس منظر ہمیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ اصل میں دین اور اجر و ثواب کا راستہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور امت کے سلف صحابہ کرام کی سیرت ہے، نہ کہ انسان کی اپنی خواہشات کی غلامی، نہ کہ ہوائے نفس، اور نہ ہی انسان کا اپنی منمانی کسی چیز کو ثواب سمجھ لینا. اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچائے، سنت کی جستجو کی توفیق عطا فرمائے، ہوائے نفس اور خواہشات نفس کی غلامی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. اس میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ہون متبع، ایسی خواہش نفس جس کی غلامی کی جا رہی ہو، ایسی خواہش نفس جس کے پیچھے چلا جا رہا ہو، جس کی پیروی کی جا رہی ہو، یہ بھی ہلاکت کا راستہ ہے، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواہشات نفس کی غلامی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نازل کردہ کتاب سے اور اپنی اتاری ہوئی سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر چل کر کے دنیا میں آخرت میں نجات کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.